اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل معدود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في فرقان الحميد وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. درود دیجیے گا محمد محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے. وہ پاک پروردگار جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور ایسا کریم کہ اپنے ہر بندے پر کرم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ پاک پروردگار جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس کے بعد ہمارا درود و سلام ہو ان طیب و طاہر ہستیوں پر کہ جن کا ذکر کرنا بھی پروردگار عالم نے عبادت قرار دیا ہے، اور وہ ہستیاں جن کے ناموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اوپر رکھا ہے. میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں محمود تھا تو میں نے محمد کو بنایا، میں محمود تھا تو میں نے محمد کو بنایا، میں اعلیٰ تھا تو میں نے علی کو بنایا، میں محمود تھا میں نے محمد بنایا، میں اعلیٰ تھا میں نے علی کو بنایا، میں فاطر السماوات والارض تھا تو میں نے فاطمہ کو بنایا، میں فاطر السماوات والارض تھا تو میں نے فاطمہ کو بنایا، میں محسن تھا تو میں نے حسن کو بنایا، قدیم الاحسان تھا تو میں نے حسین کو بنایا، قدیم الاحسان تھا تو میں نے حسین کو بنایا، میں معبود تھا تو میں نے زین العابدین کو بنایا، میں معبود تھا میں زین العابدین کو بنایا، میں عالم تھا میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا تو میں نے باقر العلوم کو بنایا، میں عالم تھا میں نے باقر العلوم کو بنایا، مجھے صداقت پسند تھی میں نے جعفر الصادق کو بنایا، مجھے صداقت پسند تھی میں نے جعفر صادق کو بنایا، میں قادم الغیث تھا تو میں نے موسی قادم کو بنایا، وہ جو میری رضا میں راضی تھا تو علی الرضا کو بنایا، مجھے تقوی پسند تھا تو محمد تقی کو بنایا، مجھے نقاوت پسند تھی علی النقی کو بنایا، میں عسکرانہ شان کا حامل تھا تو حسن عسکری کو بنایا، میں عسکرانہ شان کا حامل تھا تو حسن عسکری کو بنایا، اور میں خود غائب تھا اس لیے اپنی آخری حجت کو بھی غائب رکھا. اس پورے سلسلے میں پروردگار عالم نے نتیجہ دے دیا کہ دیکھو اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ تمہارا آخری امام غیبت میں کیوں ہے تو اس سے ایک یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ بتا پھر خدا کہاں ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے، اگر کوئی اور جو خدا کو نہ مانتا ہو جو مسلمان نہ ہو وہ اعتراض کرے کہ بھائی تمہارا امام کہاں ہے تو اس سے یہ پوچھ لینا یہ بتا جس کو تو خدا کا بیٹا عیسیٰ مانتا ہے یہ بتا وہ کہاں موجود ہے. اور پھر اگر وہ تقابل کرنے لگے تو اس سے کہنا کہ بھائی رک جا ابھی ہم سے مت لڑ، ایک وقت آئے گا کہ تیرا جس کو تو امام مانتا ہے وہ بھی اس زمین پر آئے گا، جس کو میں امام مانتا ہوں وہ بھی زمین پر آئے گا، اور پھر فیصلہ کر لینا کون زیادہ افضل ہے کون فضیلت رکھتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ جب تیرا جانے والا تیرا امام آئے گا تو وہ میرے امام سے کہے گا، اور جب میرا امام آئے گا وہ
میرے امام سے کہے گا، تکلفاً کہے گا کہ اے عیسیٰ آپ کو نماز پڑھائیں، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، تو آپ کا امام حضرت عیسیٰ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ کے امام، مجھے اللہ نے وزیر بنا کر بھیجا ہے، بادشاہ جو آپ ہیں، اللہ نے مجھے وزیر بنا کر بھیجا ہے، بادشاہ تو آپ ہیں، مجھے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جہاں ہم یہ بات کہنے کے لیے حق بجانب ہے کہ انبیاء جتنی ائمہ سے محبت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی اتنی ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا جو سلسلہ ہے یہ اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ جب ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور ہم کسی جگہ جائیں، چاہے وہ دوسرا ملک ہو یا دوسرا شہر ہو یا دوسرا علاقہ ہو، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ جی جناب یہ جو شخص ہے یہ بھی شیعہ ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جی جناب یہ ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی شیعہ ہے، تو پتہ نہیں یہ محبت کس طرح کا ایک معجزہ پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اس شخص سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ یہ محبت اس سے بھی ہو جاتی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ محبت، یہ انسیت اپنا ایک ایسا علاقہ، اپنا ایک ایسا شہر، اپنا ایک ایسا ملک بنا لیتی ہے جہاں سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب عجیب جملہ ہے کہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کہا جب یہ سارے محبت کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی میسم بن کر نکلتا ہے، کوئی سلمان بن کے نکلتا ہے، کوئی عمر بن کے نکلتا ہے، کوئی مقداد بن کے نکلتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، موضوع اگر آپ کو یاد ہے، موضوع تھا شہدائے کربلا، اصحاب امام زمانہ، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ فضائل میں زیارت اربعین اور زیارت امام حسین کے بھی بیان کروں گا کہ کیونکہ یہ خصائص امام حسین میں سے ہے۔ جس طرح کل ذکر کیا تھا کہ کسی انبیاء کے لیے کوئی 40ویں دن کی زیارت نہیں ہے، کسی ولی کے لیے کوئی 40ویں دن کی زیارت نہیں ہے، کسی اوصیہ کے لیے نہیں ہے، لیکن امام حسین ابن علی کے لیے ہے۔ اور جب امام جناب رسول خدا کے پاس ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے اور رسول خدا کو آگے کہتا ہے یا ابتا، اب تصور کریں کہ کوئی بچہ آ رہا ہے اور وہ رسول کو کہہ رہا ہے یا ابتا، اے میرے بابا، تو وہ کون ہے؟ کہا وہ حسین ابن علی ہے جو رسول کو کہہ رہے ہیں یا ابتا، اے میرے بابا۔ جو ہماری زیارت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ توجہ کیجیے گا، اے میرے بابا۔ اب رسول اگر کہتے تو یہ کہتے ہیں اے میرے نواسے، اے فاطمہ کے بیٹے۔ رسول نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ رسول کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، جو میری زیارت کو آئے گا، جو آپ کے بابا کی زیارت کو آئے گا، جو آپ کے بھائی کی زیارت کو آئے گا، یا جو آپ کی زیارت کو آئے گا، اس پر میرے کچھ حق ہے۔ تو کہا وہ کیا حق ہے؟ کہا سب سے پہلا حق میرا اس پر یہ ہے کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ زیارت امام حسین کا ثواب دیکھیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کرا دوں گا۔ کہا میں شافی محشر ہوں، روز محشر اس کی شفاعت کراؤں گا۔ میں شافی محشر ہوں، روز محشر اس کی شفاعت کراؤں گا۔ جانتے ہیں تیسرا حق کیا عجیب حق ہے؟ کہا کہ اے بیٹے، جو ہماری زیارت کو آئے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے کر جاؤں گا، اور جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ رفیق ہوگا یعنی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل۔ اور صرف زیارت، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب مشیت پروردگار تھی، زیارت پر نہیں جا سکی، تو کیا کریں؟
تو اس کا بھی حل مولا نے بتایا ہے. مولا نے کہا سلم، سلام کرو، جہاں بیٹھے ہو وہیں پر رک کرو، امام کے روضے کا سلام کرو، اور تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے مولا سلام کا جواب بھی دیں گے. اور کہا کہ تمہارا اتنا کرنا اگر سچے دل کے ساتھ ہو گویا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کی زیارت کر لی ہے. ہاں ایسا ہی ہے جیسے تم نے ان کی زیارت کر لی ہے. اچھا اب عزیزان گرامی، یہ جو 40 کے خصائص ہے نا، دیکھیں یہ جو 40 کا عدد ہے بڑے اسرار پوشیدہ ہیں، بڑے راز پوشیدہ ہیں اس میں. یہ 40 کا عدد پروردگار عالم نے ایسے کیا راز رکھے ہیں؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم کی ایک آیت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے. اور اس کے بعد والی آیت ہے کہ اصل میں تو 30 دن تھے لیکن 10 دن اور بڑھائے اور 40 دن کا وعدہ ہوا. اچھا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ 10 دن کیوں بڑھائے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ امت کا امتحان تھا. جب پوچھا کہ مولا یہ 10 دن کیوں بڑھائے؟ کہا یہ 10 دن اس لیے بڑھائے کہ امت کا امتحان تھا. کہا اچھا جب موسیٰ گئے ہیں تو موسیٰ نے پروردگار عالم سے کچھ کہا؟ موسیٰ نے کہا پروردگار عالم میں جا رہا ہوں، میری امت کے لیے ہارون کو میرا وصی بنا دے. توجہ کیجئے گا، میری امت کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا دے. تو اب اس سے سمجھ یہ آیا اگر کوئی نبی 40 دن کے لیے بھی جائے تو وہ وصی بناتا ہے. توجہ کرنی ہے، اگر کوئی نبی 40 دن کے لیے بھی جائے تو وہ وصی بنا کر جاتا ہے. محمد مصطفیٰ قیامت تک کے لیے جا رہے تھے، ایسا کیسے ممکن نہیں تھا کہ وصی بنا کر؟ ہاں محمد مصطفیٰ قیامت تک کے لیے جا رہے تھے، ایسا کیسے ممکن نہیں تھا کہ وصی بنا کر نہ جاتے؟ اچھا پھر کہا کہ جی یہ 10 دن تھے نا یہ امت کا امتحان تھا. کہا اچھا تو اس 10 دنوں میں ہوا کیا؟ کہا اس 10 دنوں میں یہ ہوا کہ ایک ساحر آیا، ایک جادوگر آیا، اس نے ایک بچڑا بنایا اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے. اور لوگ اتنے حضرت ہارون سے بدزن ہو گئے کہ ان سے بھی منہ موڑ لیا. کیا ہوا ماجرا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر ایک بچڑے کو پوجا کرنے لگ گئے. تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نبی چلا جائے تو وہ امت جو خدا کو مانتی ہو غیر اللہ کو ماننے لگ جائے. توجہ کیجئے گا، وہ امت 10 دن میں خدا کو ماننا چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو مان لے تو جب کوئی اور خلافت پر آ جائے، جب کوئی اور خلافت پر آ جائے تو امت پھر رسول کے دین کو نہیں مانتی، اوروں کے دین کو مان لیتی ہے. ہاں جب امت اللہ کو ماننا چھوڑ دیتی ہے تو جب کوئی اور خلافت پر آتا ہے تو وہ امت پھر اللہ کے دین پر نہیں رہتی. تو کہا کہ یہ 40 کا جو عدد ہے اس میں بڑے اسرار پوشیدہ ہیں. کہا کیا اسرار پوشیدہ ہیں؟ کہا رسول خدا کی حدیث ہے اگر کوئی شخص اچھا عمل صدق دل سے اخلاص کے ساتھ کرے تو پروردگار عالم اس کی زبان سے اس کے دل سے سرچشمے جاری کرتا ہے. ہمارے پاس روایات متعدد موجود ہیں کہ اگر کسی کو کوئی عمل یا کوئی ایسا کام ہے جو قبول کروانا ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو مستجاب کرانی ہے، 40 دن تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے وہ اس کی دعا مستجاب ہوگا. تو یہ 40 کیوں ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ وہ 40 کا عدد کیوں دیا ہوا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 دن تک عمل کرو گے تو تمہاری زبان سے سر چشمے جاری ہو جائیں گے. اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اگر کوئی 40 حدیثیں ہماری یاد کر لے جو عقیدے کو درست کرتی ہیں تو پروردگار عالم اس کی دل سے اور زبان سے سرچشمے جاری کرتا ہے. تو رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسی کون سی حدیثیں ہیں جن کو یاد کر لے جو عقیدے کو درست کر دے، اور اس سے ہوگا کیا؟ کہا اس سے ہوگا یہ کہ قیامت میں جب اسے اٹھایا جائے گا، قیامت میں جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ فقیہ بن کر اٹھے گا. وہ فقیہ بن کر اٹھے گا. تو پوچھا گیا وہ کون سی حدیثیں ہیں جن کو یاد کیا جائے؟ تو کہا کہ وہ حدیثیں جو علی کی ولایت میں آئی ہے. اگر کوئی شخص 40
40 حدیث علی کی ولایت کی یاد کر لے تو وہ روز محشر ایسا اٹھے گا جیسے فقیہ بن کر اٹھا ہے. ایسے اٹھے گا جیسے فقیہ بن کر اٹھا ہے. اور جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں امام کا اگر خط یاد ہو تو امام نے لکھا تھا فقیحاً حبیب ابن مظاہر. تو کہا کیوں؟ کہا کیونکہ حبیب وہ تھے جس کو حسین کے بابا کی ولایت کی حدیثیں یاد تھیں. کہا یہ 40 کا عدد بڑا عجیب عدد ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور 40 مومن اس کے جنازے میں آ جائیں اور شرکت کریں، اور پھر تکبیریں آپ سب کو یاد ہوں گی جو ایک آخر میں تکبیر آتی ہے جس میں کہتے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. کیا عجیب جملہ ہے. اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے نا، میں کہتا ہوں مجلس تمام ہے اسی پر. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار عالم ہم اس کے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی ایسے کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی اس نے یہ گناہ کیا تھا، یا یہ جھوٹ بولتا تھا، یا یہ غیبت کرتا تھا، یا کوئی اور گناہ کرتا تھا، تو معاذ اللہ کہ مولا ہم سے جھوٹ کہلوا رہے کہ مولا ہم نہیں جانتے سوائے خیر کے. تو امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا الخیرنا ولایتنا اہل بیت. الخیر ولایتنا اہل بیت. کیا مراد؟ کہا کہ تم جب یہ کہتے ہو نا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، تم یہ کہتے ہو پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں یہ علی والا ہے. پروردگار بس یہ جانتے ہیں کہ یہ علی والا ہے. اب تو جانے ہو پروردگار اس کا اجر کیا دیتا ہے. پروردگار کہتا ہے اگر 40 بندے 40 مومن آ کر یہ جملہ کہہ دے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. پروردگار سلامت رکھے ہمارے تمام بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو. تو کہا کہ پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. پروردگار صرف یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اور ہم سب کا یقین ہے نا کہ ہماری قبر میں امام علی علیہ السلام آئیں گے. واقعہ ملتا ہے کہ ایک مولانا تھے، ایک علماء تھے، اور وہ تبلیغ پر جاتے تھے. جب تبلیغ پر گئے تو کہا ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ہمیں جانتا نہیں تھا اور اہل بیت کو بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ تو وہ مولا اپنے گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو کہتا تھا. کہا میرا تو مولا یہ ہے. کہا تمہارا مولا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا مولا غریبوں کی مدد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. اچھا، وہی کہہ کر خاموش ہو گئے. کہا رات ڈھلی، ہم گھر چلے گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو اسے تجسس ہوئی کہ یہ میرے مولا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں اس سے اس کے مولا کے بارے میں پوچھوں. تو کہا میں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا مولا کیسا ہے؟ کہا میرا مولا غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، جو مشکل میں ہو اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے. میرے مولا کی ایک خاص بات ہے. میں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ کہا کہ اگر میرا مولا مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں اسے مدد کے لیے پکارے، میرا مولا مشرق میں ہو اور اگر کوئی مغرب میں اسے مدد کے لیے پکارے، میرا مولا مغرب میں اس کی مدد کرنے پہنچ جاتا ہے. کہا یہ کہہ کر میں چلا گیا. میں نے اس کے دل میں ایک چنگاری جلا دی کہ اب وہ خود تحقیق کرے کون اس کا مولا ہے جو اتنی دور مدد کرنے پہنچ رہا ہے. کہا پھر کچھ مہینے بعد میں دوبارہ گیا تو میں نے سنا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو کہا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو
ٹریک پر آنے والا تھا، شیعہ ہونے والا تھا، لیکن انتقال ہو گیا. اس کے گھر پہنچا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہاں آرام کریں، کل چلے جائیے گا. کہا میں اس کے گھر میں آرام کرنے لگا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر جو ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. کہا ساری آسائشیں اس کے پاس موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ ارے تمہارے پاس یہ ساری آسائشیں ہیں، تمہاری قبر باغ بنی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جواد نام تھا ان علماء کا. کہا کہ اے آقا جواد، میں آپ سے ناراض ہوں. تو وہ کہنے لگے ساری آسائشیں موجود ہیں، قبر باغ بنی ہوئی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو مجھ سے ناراض ہو. کہا ناراض ہونے کی وجہ؟ کہا ناراض اس لیے ہوں کیونکہ آپ نے اپنے مولا کا نام نہیں بتایا. توجہ کیجئے گا، آپ نے اپنے مولا کا نام نہیں بتایا. کہا تو وجہ کیا ضرورت پیش آئی میرے مولا کے نام جاننے کی؟ کہا وجہ یہ پیش آئی کہ جب میری روح پرواز کر گئی اور مجھے قبر میں لٹایا گیا، اور جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور منکر نکیر میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کرنے لگے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رسول کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا امام کون ہے. کہا اللہ کی بات آئی میں نے بتا دی ہے میرا اللہ خدا ہے. جب نبی کی بات آئی کہا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے. کہا جب امام کی بات آئی تو میں خاموش ہو گیا. اس نے دوبارہ سوال تکرار کیا بتا تیرا امام کون ہے. کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میرے دماغ میں آپ کی ایک بات آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تو مشرق میں ہو اور مدد کے لیے پکارے تو میرا مولا مغرب سے مشرق میں مدد کرنے آ جاتا ہے. بس میں نے کہا اے آقا جواد کے مولا میری مدد کرنے آئے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا بس اتنا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری قبر میں ایک نور آ رہا ہے اور اس نے فرشتے سے کہا کہ ارے بس تم چلے جاؤ، اس نے مجھے مدد کے لیے پکار لیا ہے. اور کہا کہ جب یہ سوال کرے نا تو کہنے کہ تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے. کہا میں نے جواب دیا تو بس مجھے اتنا بتانا تھا کہ آپ نے مجھے نام نہیں بتایا. علی خود میری قبر میں آئے اور آ کر مجھے تعلیم دے کر گئے کہ دیکھو اگر کوئی کہے کہ تمہارا امام کون ہے تو فوراً سے دل کھلا کر کے کہہ دینا علی ابن ابی طالب. کہا کہ یعنی ملاقات، اگر علی سے ملاقات کی خواہش ہے تو کہا کہ علی قبر کی پہلی رات ملاقات کرنے آئیں گے. اور ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے. اور ایک بہت ہی مشہور ایک شعر ہے کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. کہا کہ کون علی؟ کہا وہ جو قبر کی پہلی رات تمہاری مشکلات کو آسان کرنے آئے گا. کہا یہ ہے امام علیہ السلام. عزیزان گرامی یہ ہے اہل بیت علیہ السلام. کہا اب ذرا اصحاب اہل بیت علیہ السلام، اصحاب امام زمانہ زیارت پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار عالم ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود. کیا ہے یوم الورود؟ پروردگار اس وقت جب مجھے قبر میں ڈالا جائے، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، پروردگار مجھے ثابت قدم رکھ حسین کے راستے پر. اور اگر آپ اس کو اور آگے دیکھیں تو یہاں پر آ کر زیارت نہیں رکی، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، پروردگار صرف حسین کے راستے پر نہیں بلکہ حسین کے اصحاب کے بھی راستے پر. اور پھر پوچھا گیا کہ کون سے اصحاب ہے؟ کہا الذین بذلوا مہجہم طول الحسین علیہ السلام. وہ لوگ کون لوگ؟ مہجہم. اب یہ مہج سمجھنا ہے کیا ہے؟ مہج کہتے ہیں عربی میں جملہ ہے مہجہم، اس کی جمع ہے مہج. مہج کیا؟ کہ دل کے خون کا آخری قطرے کو مہج کہا جاتا ہے. کہ وہ خون کا قطرہ کہ جو آپ کے دل سے نکل جائے تو آپ کی جان چلی جائے.
تو فرما رہے ہیں الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام، پروردگار ہمیں ان اصحاب حسین کی راہ پر ثابت قدم رکھ جنہوں نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی حسین کی راہ میں قربان کر دیا. مولا حسین علیہ السلام بلند صلوات. دوستان گرامی، کیا مقام ہوگا اصحاب حسین کا کہ امام کا ہی فرمان ہے نا. اور آپ لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. وہ کہا کہ میں نہیں جانتا ایسے کوئی اصحاب کسی اور کو ملے سوائے میرے. کتنی بڑی بات ہے. کل ہم نے ذکر کیا جناب سلمان محمدی کا. کون سلمان محمدی؟ کل بیان کر چکا کہ کون سلمان محمدی. سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنے، منا اہل البیت بنے، اور پھر اتنی احادیث کے رسول نے بشارت دی کہ اے سلمان تم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوگے. اے سلمان تم میرے آخری خلیفہ کے لشکر میں شامل ہوگے. اور پھر کتنی حدیثیں ہیں جناب سلمان سے کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول خدا مومن اور منافق کو کیسے پہچانے، تو رسول خدا نے کہا یا سلمان لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا المنافق، کہ اے سلمان علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ بغض نہیں رکھے گا. تو کہا یہ ایک رسول خدا نے میزان دے دیا، اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی ابن ابی طالب کا ذکر کر دو. اگر ذکر سن کے اس بندے کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا مومن ہے، اگر چہرے پر جھریاں آ جائے، چہرہ زرد ہونے لگے تو سمجھ جانا منافق ہے. ایک اور سخت روایت پیش کر دوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پر آپ لوگوں کو کیا ری ایکشن ہوگا. جب امام علی سے جناب سلمان نے پوچھا نا کہ یا علی یہ لوگ آپ کے فضائلوں کو مانتے کیوں نہیں ہیں، توجہ کیجیے گا مولا نے کیا عجیب جملہ کہا کہ میں پہنچا سکوں اور آپ اس جگہ تک پہنچ سکے تفصیل نہیں کروں گا. مولا سے کہا کہ مولا یہ لوگ آپ کے فضائل کو مانتے کیوں نہیں ہیں. تو میرے مولا نے کہا کہ علی کے فضائل کو وہی مانے گا جو بالغ ہوا ہو. ہاں علی کے فضائل کو وہی مانے گا جو بالغ ہوا ہو، اس میں عقل و شعور آ گیا ہو. کہا جو نابالغ ہو وہ علی کی قدر نہیں پہچان سکتا. تو اب اس سے اب اپنے دماغ میں لگا لے کون کیا تھا کون کیا تھا. عزیزان گرامی، اصحاب امام حسین، اصحاب اہل بیت علیہ السلام، حضرت سلمان محمدی، پھر ذکر ہوا حضرت ابوذر. کیا بہترین حدیث تھی کہ اے ابوذر آپ جیسے سچے کا وزن اس زمین نے اس کے علاوہ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہ کیا. کہا وہ ابوذر. کہا ابوذر کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر علی کے فضائل بیان کرتے تھے. غلاف کعبہ پکڑ کر علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو پوچھے بلا لیا گیا کہ بھائی چلو ابوذر کیا کرتے ہو. کہا کیا تم نے رسول سے نہیں سنا؟ رسول خدا نے کہا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور درجنوں روایتیں جناب ابوذر نے پیش کر دی. تو ایک کہنے لگا کہ ہم نے تو رسول سے یہ نہیں سنا کہتے ہوئے، ہم نے تو رسول کو کہتے ہوئے یہ نہیں سنا. کہا اچھا اب کیا کریں؟ دو تین لوگ اور جمع ہوئے. کہا کہ نہیں سنا. اچھا کہا علی کو بلا کر لاؤ. مولا کو بلا کے لایا گیا. کہا مولا ابوذر یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے یہ سنا ہے؟ مولا نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں سنا. اب یہ خطرناک موڑ آ گیا. کہا رسول نے فرمایا ابوذر جیسا سچا کوئی نہیں ہے جس پر زمین نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا ہو، آسمان نے سایہ نہ کیا ہو. لیکن مولا نے کہا لیکن ابوذر کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوگا. میں نے نہیں سنا لیکن اگر ابوذر کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوا. کہا کیوں؟ تو پھر مولا نے اسی حدیث کی تلاوت کری کہ ابوذر وہ سچا ہے.
تو یہ ہیں اصحاب اہل بیت علیہ السلام. کہا تیسرے صحابی کون ہیں؟ کہا تیسرے ایک ہیں حجر ابن عدی. کہا کون ہے؟ کہا اتنے جلیل القدر صحابی کہ جب امام علی علیہ السلام کے آخری ایام چل رہے ہیں تو جناب حجر روتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ اے حجر گھبراؤ مت، رو مت، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم سے کہا جائے گا کہ علی کو چھوڑ دو. تو جناب حجر کہتے ہیں کہ اے علی، حجر اپنے ٹکڑے کروانا پسند کرے گا، علی کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا. حجر اپنے ٹکڑے کروانا پسند کرے گا. اور کہا کہ پھر ایک وقت آیا کہ حجر کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کر کے لے جایا گیا تو رات ہوئی تو ایک خادم آیا اور کہنے لگا کہ اے حجر، کیا علی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ چھوڑو علی کو، میں تمہیں بخشوا دوں گا، جان کی بخشش دلوا دوں گا. حجر کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو کیسے بخشوا لے؟ کہا وہ تو مجھ پر چھوڑ دے، بس تو ایک کام یہ کر کہ علی کو چھوڑ دے. تو حجر کہتے ہیں ایسی زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہ ہو. کہا ایسی زندگی پہ لعنت جس میں علی. کہا کہ پھر مولا کا فرمان یاد آیا نا کہ مولا نے کہا کہ میرے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں، میں نہیں جانتا. اچھا اگر ہم یہ بات کہیں کہ میں نہیں جانتا تو اس سے مراد ہم اس شخص سے واقف نہیں ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا سوائے میرے اصحاب کے کوئی اور بلند ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتے، کہ ایسے اصحاب جو حسین کے اصحاب سے افضل ہوں وہ وجود ہی نہیں رکھتے. اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ کہا کہ امام علی کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا کہ اے علی ایک سوال ہے میرا. بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگا میرا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ امام نے کہا اچھا پہلے یہ بتا دے، اپنا تعارف کرا دے کہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے. تو کہہ رہا یا علی میں یہی کوفے سے آیا ہوں. تو میرے مولا مسکرایا اور کہا کہ علی کوفے کے ہر بندے کو جانتا ہے، علی کوفے کے ہر بندے کو نہیں جانتا ہے، تو بتا کہاں سے آیا ہے. تو کہتے ہیں میں شام سے آیا ہوں، بادشاہ نے مجھے ایک سوال دے کر بھیجا ہے اور کہا کہ اگر اس کا جواب لا دے گا تو تجھے انعام ملے گا. تو کہا بتا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتا خدا کیا نہیں جانتا. سوال یہ ہے کہ یہ بتا خدا کیا نہیں جانتا. تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا علی کیا ضروری ہے ان کو جواب دیا جائے، ان کو تشنا چھوڑ دیا جائے؟ تو میرے مولا مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں دکھتا یہ ہمارے در کے محتاج ہیں، یہ ہمارے در کے محتاج ہیں. تو میرے مولا نے کہا کیا تو نہیں جانتا؟ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نہیں جانتا میرا کوئی شریک ہے. کہا میں نہیں جانتا میرا کوئی شریک ہے. اس کا مطلب کیا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ شریک ہوگا. تو کہا پروردگار عالم کا کوئی شریک ہے یہ پروردگار عالم نہیں جانتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ کوئی شریک ہے ہی نہیں جس کو پروردگار عالم جانتا ہو. پھر کہا کہ اس طرح کے بڑے سوالات ہوئے امام سے. ایک نے کہا پلان بنایا کہ ہم 10 بندے جائیں گے امام کے پاس اور ہم امام سے سوال کریں گے اور پلروں کے پیچھے چھپ جانا اور ایک ایک کر کے سوال کرنا. سوال ایک ہی ہوگا لیکن علی سے مختلف جواب لیں گے. بچوں کیجیے گا. ایک شخص دربار میں گھسا، کہا یا علی میرا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یا علی یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا مال خرچ کرنے سے خرچ ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے خرچ ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. کہا دوسرا شخص نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا علم انبیاء کی میراث ہے. کہا علم انبیاء کی میراث ہے، مال قارون کی میراث ہے. کہا پھر ایک اور نکلا یا علی یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ تو میرے مولا نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے،
علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تمہیں حفاظت کرنی ہوتی ہے. کہا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تمہیں حفاظت کرنی ہوتی ہے. پھر ایک اور نکلا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم. کہا کیوں؟ کہا علم تمہارے اندر سادگی پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر تکبر نہیں آنے دیتا. اور کہا مال تمہیں خدا بنا دیتا ہے، تم خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہو. کہا اس طرح 10 لوگوں نے ایک ہی سوال کیا، علی نے مختلف جواب دیے. تو پھر ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا یا علی آج سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا علی آج سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرے مولا نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ سے ایک ہی سوال کو 10 بار کیا اور آپ نے 10 بار مختلف جواب دیے. تو میرے مولا نے کہا کہ تو نے 10 پر ہی اکتفا کر لیا. میرے مولا نے کہا تو نے 10 پر ہی اکتفا کر لیا. اگر تو قیامت تک مجھ سے یہ سوال پوچھتا رہتا، علی ہر بار الگ جواب دیتا رہتا. تو نے 10 پر اکتفا کر لیا. کہا تو قیامت تک مجھ سے یہ سوال کرتا رہتا، علی ہر بار الگ جواب دیتا. یعنی رامی یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصحاب. اور کل بتایا تھا کہ اصحاب 2 طرح کے ہوتے ہیں، اصحاب اچھا بھی ہوتا ہے، اصحاب برا بھی ہوتا ہے. صحابی وفادار بھی ہوتا ہے، صحابی بے وفا بھی ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو وہ اچھا صحابی بھی ہو. رشتہ دار ہو سکتا ہے، وفادار نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ ابو لہب صحابی ہو سکتا ہے، ابو جہل صحابی ہو سکتا ہے، لیکن وفادار نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ صحابی کا مطلب ساتھ ہونے والا، ساتھ اچھا بھی ہوتا ہے، ساتھ برا بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے کل ہی کہا تھا کہ ہم یہاں اچھوں کا ذکر کریں گے، ہم یہاں اچھوں کا ذکر کریں گے. لیکن جب میں کل گھر گیا تو میں نے سوچا کہ صرف اچھوں کا ہی ذکر کیوں کیا جائے، تھوڑا سا بروں کا بھی ذکر کیا جائے. کہا بھائی کیوں؟ کہا یہ قرینہ تو ہمیں قرآن نے دیا ہے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، اچھے کی تعریف کرو، اس سے سیکھو، اور برے کو عبرت کا نشان بنا دو. برے کو عبرت کا نشان بناؤ کہ بھائی کوئی اس کی پیروی نہ کرے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. گرامی اصحاب امام زمانہ نے کہا کہ جناب سلمان کو بشارت ہوئی کہ آپ اصحاب امام زمانہ میں شامل ہیں. اور پھر وہیں کے امام نے یہ کیوں کہا کہ میرے اصحاب جیسے ہیں ویسے کسی کے بھی اصحاب نہیں؟ بس یہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں. امام نے ایسا کیوں کہا کہ جیسے میرے اصحاب؟ میں نے کہا اصحاب تو بڑے جلیل القدر گزرے، جناب سلمان گزرے، جناب بوذر، جناب مقداد، جناب میثم. تو امام ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک بڑا لطیف جملہ ایک علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول کے پاس ایک سلمان تھا، حسین کے پاس 72 سلمان تھے. کہا رسول کے پاس ایک کمبر تھا، حسین کے پاس 72 کمبر تھے. اچھا اب یہاں پر آ کر مجھے وہ آیت بھی یاد آ جاتی ہے، حدیث ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. کہا حسین راہ نجات کی کشتی ہے، حسین ہدایت دینے والے ہیں. کہا پروردگار عالم نبی بناتا ہے، پروردگار عالم نبی بناتا ہے، نبی کسی اور کو نبی نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کا حکم. نبی نہیں بنا سکتا،
لیکن حسین ابن علی جو ہے ایک عجب ہی مقام ہے. کیا کہا کہ حسین حسین بناتا ہے. کہا کیسے بناتا ہے؟ کہا کہ 10 محرم سے پہلے 9 محرم تک 72 لوگ صرف عام صحابی تھے، لیکن جب حسین نے چراغ بجھایا اور کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. لیکن تاریخ نے لکھا جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا کوئی صحابی اٹھ کر نہیں گیا. تو لکھتے ہیں کہ چراغ جلنے سے پہلے 72 صرف صحابی تھے، چراغ بجھنے کے دوبارہ جلنے کے بعد یہ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ 72 حسین بن کر نکلے. اچھا پھر اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین راہ ہدایت کا چراغ ہیں. ہم اب یہ کہیں کہ یا رسول اللہ چراغ تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. رسول خدا آپ کہتے ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کا سورج ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا چاند ہے. آپ کہہ رہے ہیں حسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا. کہا سورج اتنا بڑا استعارہ ہے، چاند اتنا بڑا، ایک چراغ کی کیا. تو جب اس پر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ سورج ایک ہے، ایک سورج دوسرے سورج کو روشنی نہیں دے سکتا. ایک سورج دوسرا سورج نہیں بنا سکتا. ایک چاند اس کی خود روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو چلتا ہے. کہا تو پھر چراغ سے نسبت کیوں دی؟ کہا چراغ سے نسبت اس لیے دی کہ چراغ ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چراغ جلا دیتا ہے. اسی لیے کہا حسین وہ ہے جو حسین بنا دیتا ہے. درود دیجیے محمد والے محمد. عزیزان گرامی یہ ہے اصحاب حسین اور حسین ابن علی. اور ایک صحابی ایسے ہیں جس کا نام ہے جناب حر. تاریخ نے لکھا کہ جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا نا تو بہت سارے لوگ حسین کے ساتھ تھے، بہت سارے صحابی تھے، لیکن راستے میں لوگ حسین کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے. اور پھر تاریخ نے یہاں بھی لکھا کہ کچھ ایسے بھی افراد تھے جو آخری رات میں حسین کے لشکر میں شامل ہوئے. کہا آج وہ دن ہے کہ حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں. کہا حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں. اور جب حسین سرزمین کربلا پر پہنچے نا تو حسین نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہزاروں کے لوگوں کا لشکر کا قافلہ آ رہا ہے اور حر اس لشکر کے سپہ سالار ہیں. اور دیکھا کہ اس لشکر کے لوگوں کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے. کہا کیوں غیر ہو گئی؟ کہا کہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. تو جیسے ہی میرے مولا نے دیکھا نا تو کہا کہ عباس جاؤ ان لشکر کے لوگوں کو سیراب کراؤ. تو ذرا تصور کریں وہ حسین جسے غیروں کی پیاس برداشت نہ ہو. عصر عاشور ایک 3 سالہ بچی جب اجل اجل کہتی ہوگی تو حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بتا دو وہ قافلہ آیا اور عباس نے سب کو سیراب کرایا. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں اتنا بے بس اور اتنا تھک چکا تھا کہ نہ مجھ سے خود چلا جا رہا تھا نہ اپنے اونٹ کو چلایا جا رہا تھا. کہا حسین مسند پر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے. حسین اٹھے میرے پاس آئے, اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا, اپنے ہاتھوں سے میرے اونٹ کو پانی پلایا اور بٹھایا. تو میں کہوں گا مولا آپ کو ایک عام شخص کی پیاس کا اتنا خیال ہے. ارے کربلا میں جب علی اکبر آپ سے کہے پاپا صرف 2 بوند پانی مجھے پلا. بتا رہا ہوں ایک وقت آیا کہ میرے مولا نے کہا اے حر
نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اپنی جماعت وہاں لگا لے، میں اپنی جماعت یہاں لگا لوں گا۔ تو ہر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے حسین، آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ جماعت کیسے کریں؟ تو مولا سمجھ گئے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ موجود ہے۔ تو ایک ساتھ جماعت ہوئی، مولا نے نماز پڑھائی، اور جیسے ہی میرے مولا اپنے رہوار پر سوار ہوئے نا، اور آگے بڑھا اور لجام فرس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اے حسین، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو میرے مولا ایک جملہ فرماتے ہیں، سقلت امہ، کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر کہتا ہے کہ اے حسین، پوری دنیا میں اگر کسی اور نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا نا، میں پلٹ کر اسے جواب دیتا، لیکن اے حسین میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں ان کا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ مزداروں، سلسلہ آگے بڑھا کہ 9 محرم کی رات آئی کہ حر الگ طرح کی بے چین ہے، جسم پر کپ کپی تاری ہے کہ حر خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن سعد، مجھے یہ بتا کیا کل جنگ یقینی ہے؟ تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حر، کل یقینی جنگ ہے، اور ہم سب کو شہید کر دیں گے اور ان کی ماؤں بہنوں کو بے پردہ کریں گے۔ تو یہ سننا تھا، حر کے جسم پر پورا طرح لرزہ طاری ہو گیا۔ ایک شخص نے حر کو دیکھا، کہا اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا لشکر یزیدی میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ اے حر، یہ کیسی کیفیت ہے؟ تو حر نے کہا کل حسین قتل کر دیے جائیں گے۔ بیداروں، ایک وقت آیا کہ حر حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے تو بیٹے نے آواز دی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو حر کہتے ہیں بیٹا، میں جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں بابا آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو چلو۔ تو جناب حر کا بیٹا، جناب حر کا غلام، سب جناب حر کے ساتھ چلے۔ آگے چلتے ہیں تو جناب حر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو میرے بازوؤں کے پیچھے سے باندھ دو۔ تو بیٹا پوچھتا ہے بابا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان گنہگار ہاتھوں میں حسین کی رہنار پہ ہاتھ ڈالا، ان ہاتھوں نے حسین کی رہنار پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ کچھ قدم آگے بڑھے، کہا بیٹا وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ آنکھیں ہیں جس نے غضب سے حسین کو بھی کہا میں نے آنکھوں کے ساتھ حسین کے سامنے۔ یہ چلتے جاتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے کہا عباس شاہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کو استقبال کرو۔ جیسے ہی حر نے آہٹ محسوس کری نا، بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس آ رہے ہیں۔ تو جناب حر کہتے ہیں بیٹا عباس کو بتا دو ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں آ رہے۔ تو میرے مولا بن کر کہتے ہیں حر ہم تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میرے مولا کے خیمے میں داخل ہوئے نا، حر نے اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل نیچے گرایا اور کہا کہ اے مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو میرے مولا مسکرائے، کہا اے حر میں حسین نے تجھے معاف کیا، اے حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، اے حر میرے پاپا نے تجھے معاف کیا، اے حر میرے نانا نے تجھے معاف کیا۔ دارو پھر ایک جملہ کہا جناب حر نے کہا کہ مولا مجھے معافی مل گئی تو بس ایک احسان اور کریں گے، سب سے پہلے جنگ کرنے میں جاؤں گا۔ تو میرے مولا کہتے ہیں حر تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے تمہاری خاطر کے لیے پانی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، حر نے کہا مولا پانی کا تالا یاد ہے، میری وجہ سے پانی میرے مولا نے اجازت دی کہ جناب حر کہتے ہیں مولا ایک آخری احسان کریں کہ جانے سے پہلے میں آپ کی بہن کے خیمے کے قریب جا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا وجہ یہ جب میں نے آپ کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے کہا تھا اے حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی موجود، میرے ساتھ میری بہنیں بھی موجود ہیں، مولا میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔
جناب حر جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے اور کہتے ہیں اے بی بی میرا آپ پر سلام ہو، اے چادر تطہیر کی ملکہ آپ پر میرا سلام ہو، اے زہرا کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو، اے بی بی میں وہی ہوں جس کی وجہ سے پانی بند ہوا، اے بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بس اتنا کہنے کا خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں جانتے ہیں جناب حر نے کیا کیا؟ جناب حر نے اپنے آپ کو فرش سے گرا لیا، کربلا کی خاک کو اپنے بالوں میں ڈالا اور کہا کہ اے حر یہ دوسری مرتبہ حسین کی بیٹی تیری وجہ سے، یہ دوسری دفعہ تیری وجہ سے حسین کی بہن روئی ہے، بس معافی مانگی۔ جناب زینب نے کہا ہے حر ہم نے تمہیں معاف کیا اور میں روز محشر اپنی ماں کے ذریعے تمہاری شفاعت کراؤں گی۔ مزدارو جناب حر تیار ہوئے تو میرے مولا سے کہتے ہیں مولا پہلے میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد یہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے۔ تو میرے مولا نے اجازت دی، حر کا بیٹا گیا اور ایسی جنگ کری کہ کیا خوب جنگ کری کہ ایک وقت آیا کسی نے سر پہ گرز مارا تو فوراً صدا دی بابا میری مدد کو آئے۔ میں جناب حر نے فوراً نظام کو کھینچا اور پہنچے تو جیسے ہی دیکھا کیا دیکھا کہ حسین ابن علی پہلے سے موجود ہے، حسین ابن علی پہلے سے موجود ہے۔ تو حر کہتے ہیں مولا یہ غلام ابن غلام ہے، آپ نے علی کی زحمت کیوں کی؟ عجیب جملہ میرے کہ مولا کہتے ہیں حر جوان بیٹا ہے، باپ کے لیے لاشا اٹھانا آسان، میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ نے یہ کہہ دیا لیکن کیسر عاشور جب علی اکبر کا لاشا تو آپ کو کون کہے گا حسین آپ نہ جائے جوان بیٹے کا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ ان آنسوؤں کے عوض اس گریے کے عوض ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہم سب کو بیت اللہ 14 معصومین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم دل سے یہ ہر ظاہر کی ہر چاہنے والے کی دعا ہے کہ اس کو عاشور نہیں تو 40 پر ضرور بالضرور کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔